حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو فرض نماز کے بعد دعا مانگے اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ مسافر کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ مظلوم کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیمار سے دعا کرواؤ اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ماں باپ جب اولاد کے لیے دعا فرمائے اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ آپ اپنا تعلق بنائیں، دعا کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، مسئلے کے ساتھ رشتہ بنائیں، استغفار پڑھیں۔ صلاح الدین ایوبی صلیبی جنگوں میں تھے، رات کو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی تو پریشان تھے۔ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے، آپ بڑے پریشان ہیں؟ کہنے لگے، حضور پریشان اس لیے ہوں کہ پہلے ہی مسلمان کمزور ہیں، اب میں نے سنا ہے کہ دشمن کا ایک بھری بیڑا وہ جنگی سامان سے بھرا ہوا آ رہا ہے، تو اب ان کے پاس اور تلواریں اور نیزیں آ جائیں گی، مسلمانوں کے پاس پہلے ہی وسائل کی کمی ہے، پریشان ہوں کس طرح کر کے مقابلہ کریں گے۔ یہ بات کہتے ہی صلاح الدین ایوبی نے بزرگوں سے کہا، آپ بھی دعا کرنا، دعا کی بڑی طاقت ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں بدل سکتی، یہ کافر کے پاس کوئی نہیں۔ پھر سنیں، کئی بار کہہ چکا ہوں، یہ ہتھیار ہے، کافر کے مقابلے میں جو تیرے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ دعا ہے۔ دعا کرانی چھوڑ دی، کرنی چھوڑ دی، لینی چھوڑ دی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے وہ رنگ دیکھا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس آنکھوں میں آنسو بھی ساتھ ہی بہا کرتے تھے۔